حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے؟ ام المومنین ہے، مومنین کی ماں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں رو رہی تھی، جہنم کو میں نے یاد کیا اور اس یاد کرنے کے نتیجے میں رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے، فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ما یبکیک، کون چیز تم کو رلا رہی ہے؟ کون سی چیز تم کو رلا رہی ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ذکرت النار فبکیت، میں نے جہنم کو یاد کیا اس لیے میں رو رہی ہوں۔ کتنے آدمی ہم میں سے جہنم کو دن میں یا کئی دن میں کئی بار یاد کرتے ہیں؟ کتنے جہنم کو یاد کریں گے؟ ابھی تو دوسری یاد کا زمانہ ہے، بار بار ہم اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن جہنم کو ایکو بار بھی ہم یاد نہیں کرتے ہیں پورے دن میں، کیا کئی دن میں بھی جہنم کو ہم نے بھلا دیا۔ اب یاد کر رہی ہیں کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ با اتفاق محدثین اور اصولیین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیوی تھی، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد۔ لوگ جوش میں تو کہہ دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ تھی، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری لاڈلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اسی وجہ سے جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا موجود رہی، آپ نے کسی سے شادی نہیں ہے۔ کسی سے آپ نے شادی کی ہے؟ کسی سے نہیں۔ جتنوں سے آپ نے شادی اور نکاح کیا ہے سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ نے شادی۔ اس لیے کہنا پڑے گا بعد خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور پیاری بیوی جو آپ کو تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ وہ رو رہی ہے، ما یبکی، کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذکرت النار، میں نے جہنم کو یاد کیا اس لیے میں رو رہی ہوں۔ فوراً ایک سوال بھی آپ نے کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حدیث شریف کی تشریح تو بہت ہے کہ آپ نے سوال کیوں فرمایا، ابھی سوال کی جگہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ پوچھا، یہ وجہ جاننی چاہیے کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے۔ بات صاف ہو گئی جب انہوں نے بتا دیا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں جہنم کو یاد کر رہی ہوں، بات پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ مگر فوراً اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سوال کیا، اور سوال کیا تو یوں کیا کہ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ اور اگر اہلیکم کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، کیا آپ اپنے گھر والی کو یاد کریں گے؟ اہل گھر کو جو چلانے والی ہے، بیوی ہے، اس کو اہل کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت بھی قرآن پاک میں ہے۔ بہرحال جو بھی کریں، آپ گھر والوں کو یاد کریں یا گھر والی کو یعنی مجھ کو یاد کریں، آپ پر یاد کریں گے؟ قیامت کے دن
جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس دن آپ یاد کریں گے. تشریح میں بہت چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے. آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ مختصر طور پر ایک دو لفظ میں آپ سن لیجئے. جب آپ کسی کی غمخواری کرتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں اور اس کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو بتاؤ، تو یہ علامت ہے کہ آپ اس پر خیر خواہی کر رہے ہیں. اس کے غم میں شریک ہو کر جو وجہ ابھی وہ بتلائے گا یا بتلائے گی، اس کے دفاع کے لیے آپ کچھ کوشش کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کے ساتھ معیت، اس کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، جبھی تو آپ اس کو پوچھ رہے ہیں. ورنہ آپ راستے میں جا رہے ہوں گے، کوئی بیٹھ کے رو رہا ہوگا تو کتنے آدمی ایسے ہیں جو چلے جاتے ہیں، لیکن جو آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں یا رو رہے ہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ میرے رونے کی وجہ اس لیے جاننا چاہتا ہے کہ میں جو بتاؤں اس میں وہ شریک ہونا چاہتا ہے. یہ عام طور پر جنرلی یہ دستور ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھی کہ آپ قیامت کے دن یاد کریں گے اپنے گھر والوں کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس جواب پر ہمیں غور کرنا ہے اور ہم کو سوچنا ہے، بہت بہت سوچنا ہے. غمخواری فرما رہے ہیں، غم میں شریک ہو رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں. جس غم میں آپ مبتلا ہیں، جو چیز آپ کے سامنے مذکور ہوئی ہے، جس چیز کا ذکر آپ کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کا آپ دفاع کیسے کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ کیسے دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ سائلہ یعنی سوال کرنے والی میری سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی ہے بعد خدیجہ الکبریٰ. آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ فقیہہ عورت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رجوع فرمایا کرتے تھے بہت سارے مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. علمی مقام ایک حاصل ہے آپ کو، مگر اس کی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی. آپ نے جواب دیا، یا عائشہ اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا. قیامت میں 3 موقع، 3 جگہ ایسی آئیں گی جو جہاں وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. عام طور پر آپ نے فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں یاد کروں گا یا نہیں کروں گا، جبکہ سوال وہی تھا کہ آپ یاد کریں گے یا نہیں کریں گے. مگر جواب یہ مل رہا ہے عام طور پر کہ جس میں یہ بھی شامل ہے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یعنی میں بھی تم کو یاد نہیں کروں گا. یہ کون جواب دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کون ہیں؟ آپ کون؟ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ حضرت کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے ہٹ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ ایسی ذات ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں. نبیوں کے بھی آپ نبی ہیں، صرف امتوں کے نہیں بلکہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر جن کے طفیل اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جن کے صدقے اور طفیل میں، جن کے طفیل اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول پیدا فرمائے. سارے انبیاء کرام یہ سب کے سب طفیل مصطفیٰ. حضرت جبریل بھی طفیل مصطفیٰ، حضرت میکائیل بھی طفیل مصطفیٰ، حضرت اسرائیل بھی طفیل مصطفیٰ، حضرت میکائیل بھی، حضرت سارے فرشتے انگنت فرشتوں کے سردار سب طفیل مصطفیٰ. ساری کتابیں طفیل مصطفیٰ، توریت طفیل مصطفیٰ، زبور طفیل مصطفیٰ، انجیل طفیل مصطفیٰ، قرآن پاک طفیل مصطفیٰ. قرآن پاک کی ہر آیت طفیل مصطفیٰ، ہر لفظ طفیل مصطفیٰ، ہر حرف طفیل مصطفیٰ، ساری چیزیں طفیل مصطفیٰ. برگ و شجر طفیل مصطفیٰ، نخل و تمر طفیل مصطفیٰ، شمس و قمر طفیل مصطفیٰ، آفتاب و مہتاب طفیل مصطفیٰ. ساری چیزیں میرے سرکار والا تبار شاہ الولاک روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آپ کی سفارش ضرور ہوتی ہیں تو ہوتی ہے، مگر آپ نے اس کی بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا. آپ نے امت کو
یذکر احد احدا، دو نکرہ آپ نے فرمایا جس کو علماء جانتے ہیں، گرامر سے تعلق رکھنے والے طلباء جانتے ہیں، قواعد نحویہ سے واقف ہیں. جب نکرہ نفی کے تحت میں واقع ہوتی ہے تو عموم مراد ہوتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اس کے ضمن میں یہ جواب بھی آ گیا، اے عائشہ میں بھی تم کو یاد نہیں کروں گا. اب آپ اور ہم دیکھ لیں، جب نبی کا یہ جواب ہوتا ہے، جو سردار نبی ہیں، جب چہیتی بیوی کو یہ جواب ملتا ہے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، تو ہم لوگ کیا سوچ کے بیٹھے ہیں؟ میں سید کا بیٹا ہوں، میں سید کا بھائی ہوں، میں امکا ہوں، ٹھمکا ہوں، پھلا ہوں، چنا، کوئی ساتھ نہیں دے گا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، لمبی حدیث وہ بھی ہے، اس کے اخیر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ من بطع به عمل لم يسرع به حسبه یا فاطمہ اعملی یا فاطمہ اعملی یا فاطمہ اعملی. 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ سن لو یہ کان کھول کر، جس اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا، اس کا حسب اس کو آگے لے کر کے نہیں جائے گا. حسب نسب یہاں کچھ کام نہیں دے گا، عمل سے کام ہے. اے فاطمہ عمل کرو، اے فاطمہ عمل کرو، اے فاطمہ عمل کرو. کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ سے فرما رہے ہیں. حضرت فاطمہ کون؟ خوب جانتے ہیں، سمڑا کا علاقہ ہے، علمی علاقہ ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ جو ہے میری جگر کی ٹکڑی ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچایا. فاطمہ کون ہے؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اہل جنہ کی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے آپ فرما رہے ہیں یا فاطمہ اعملی یا فاطمہ اعملی. ایک بار، دو بار نہیں، 3 بار آپ ان سے ارشاد فرما رہے ہیں یا فاطمہ اعملی یا فاطمہ اعملی. اس لیے ہم اور آپ آئے ہیں. حضرت مولانا سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم، عمر میں اگرچہ چھوٹے ہیں مگر عزت میں مرتبے میں بڑے ہیں. آپ ان کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ نے ہماری باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں. مفتی صاحب 2 مفتی اور بھی کوئی مفتی ہوں گے، کسی کی بات کو سننے کے لیے آپ نہیں آئے، آپ سننے کے لیے آئے ہیں. حضرت مولانا تو باہر سے تشریف لائے. یہی تو بات ہے نا، سب کی سننے غلط. یہ مجمع جو ہے صرف اس لیے ہے کہ باہر سے مہمان کرام تشریف لائے. سب کو سننے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل اصول یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کو کم کریں. حضرت مولانا کو جلدی سے لا کر کے بیٹھائیں. جلدی مطلب نہیں چھاٹ کہنے کے لیے نہیں بولتا ہوں، اپنے پروگرام میں ان کو زیادہ موقع دیں. اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ عمل، جو چیز ہم سنیں اس کو یہاں سے دامن میں بھر کر کے لے کے جائیں. ورنہ اس 80 سال بوڑھے کی طرح مت ہوئیے جس نے اپنے پوتے سے کہا جب نہر کو پار کرنے کا نمبر آیا تو دادا یہاں تک اٹھا دیا پورا تاکہ نہ بھیگ جائے لنگی سمیت. پوتا کھڑا رہا، ارے آ جاؤ، کہا کہ نہیں. جلسے میں تو ابھی مولانا بولے تھے کہ آنکھوں سے اوپر آنکھوں سے نیچے تک جو ہے سطر ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. کہا کہ افسوس 80 سال تک میں جلسہ سنا، جہاں سنا وہیں چھوڑ کے آیا. تم میرے ساتھ گئے تھے، اس کو پھر لے کے آئے. اس طرح مت ہوئیے، عمل کے جذبے سے سنیے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنی باتیں ہم نے کہی ہیں اور جو حدیث شریف میں نے پیش کی ہے وہ تو بہت لمبا مضمون ہے. جمعے میں یہاں آتا رہتا ہوں، اس جمعے میں بھی میں انشاءاللہ یہاں آؤں گا. مجھے اگر یاد دلا دیں گے آپ تو میں اس کو انشاءاللہ پورا کر دوں گا جمعے میں. اللہ تعالی ہم تمام کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محفل سجی ہے آؤ گئی، مان بڑھے گا.